تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، اے سننے والو، کافروں کا شہروں میں اہل گلے پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، تھوڑا سا ان کا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب کافروں کو جب عیش و آرام میں دیکھتے کہ وہ زندگی عیش و آرام کی گزار رہے ہیں، تو عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کافروں کی زندگی کتنی عیش و آرام کی ہے، جبکہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، کلمہ گو ہیں، ان کے مقابلے میں ہمارے پاس دنیا کا ساز و سامان نہیں ہے، وہ تو بڑے عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ بوریے کے بستر پر آرام فرما تھے، سر کے نیچے چمڑے کا تکیہ تھا جس میں ناریل کے ریشے تھے، اور آپ کے جسم مبارک پر اس کے نشان جم چکے تھے۔ آپ فرماتے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے اور رونے لگے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے فاروق، کس بات نے تجھے رلایا؟ عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف کیسر و کسریٰ کے بادشاہ ہیں، ایک طرف کفار کے عیش و آرام ہیں، اور ایک طرف آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے نیچے ریشم کے پلنگ ہیں، وہ زندگی عیش و عشرت کی گزار رہے ہیں، اور ایک طرف آپ ہیں کہ نیچے فرش پہ اس طرح کے بستر پر آرام فرمائے ہیں جہاں پر سکون نہیں بلکہ جسم کے اوپر نشانات ہی آپ کے جمے ہیں۔ پیارے آقا نے تبسم فرماتے ہوئے فرمایا، اے میرے عمر، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ تو یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ میرے اللہ نے فرمایا، میرے نبی کے غلاموں، کافروں کا عیش و آرام یہ چند دن کا ہے، تمہیں یہ دھوکے میں نہ ڈال دے کہ شاید انہی کو سکون ہے، یہ چند دن کا متاع ان کے لیے، یہ ان کا تھوڑا سا ساز و سامان ہے جو دنیا میں ہے، جس کو وہ گزار رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن اے میرے نبی کے غلاموں، اے اللہ سے ڈرنے والو، تمہارا ٹھکانہ تو جنت رکھا ہے ہم نے، جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اور جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، نزلا من عند اللہ، اور وہ ساری کی ساری میزبانی تمہارا اللہ فرمائے گا، اور تم جنت میں اپنے اللہ کے مہمان بنو گے، اور اللہ کے پاس جو بہترین ثواب ہے اور اللہ کے پاس جو بہترین نعمتیں ہیں وہ مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے ہیں، وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، اللہ ہی کے پاس بہترین ہے سب کچھ۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، نوجوان دوستو، ان آیات میں وحدہ لا شریک نے اپنے نبی کے غلاموں کو آخرت کی بہتری کے لیے اور دنیا کی جو ہے وہ بے وقاتی کے لیے آپ رب غفور نے آیت میں بیان فرمایا کہ اے میرے نبی کے غلاموں، دل میں کوئی ایسی بات نہیں لانی کہ تمہارا کیا حال ہے، تم غربت میں وقت گزار رہے ہو۔ یاد رہے کہ جتنا بندہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، دنیا کی ظاہری جو یہ عیش و آرام ہے یہ اس سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے قریب جتنا، آپ جتنے اولیاء کو دیکھ لیں، ان کا لباس کیسا تھا، ان کا بچھونا کیسا تھا، اور ان کا زندگی گزارنے کا سٹائل کیسا تھا، وہ آپ کو بخوبی سمجھ آ جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا انداز زندگی بھی یہی تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیاری زندگی بھی یہی تھا کہ آپ ایسے نیچے یہ جو کھجی کھجور کے چٹائیاں ان پر سوتے، تکیے چمڑے کے، اور اس میں ناریل کے اوپر والے اترنے والے ساشے سر کے نیچے رکھتے۔ آج ہم کیسے سو سکتے ہیں؟ آج یہ جو ہمارے پاس آسائشیں ہیں وہ کہاں تھیں؟ مٹی کی مسجدیں تھیں، وہاں پر نماز پڑھتے تھے، پھر بھی ان کے کپڑے خراب نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے عالیشان قلینوں پہ بھی کپڑے خراب ہوتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہیٹر، یہ قالین، یہ پنکھے، یہ ایئر کنڈیشن کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، بس ان کے پاس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی ایمان کی طاقت تھی، اور دلوں میں سرکار کی محبت تھی، اور جب آنکھ کھلتی سامنے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا، یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت تھی جو آخرت کے لحاظ سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، میرے نبی کے غلاموں، کافروں کی ان دنیا کی سائشوں کو نہ دیکھو،
تم یہ دیکھو کہ آخرت میں ہم نے تمہارے لیے کیا کچھ سجا کے رکھا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، اپنی پیاری لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا۔ آپ نے اونٹ کے بالوں سے بنا لباس پہنا ہوا تھا اور چکی پیس رہی تھی کہ آپ نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی سے فرمایا، میری شہزادی دنیا کی سختیاں اور کاٹ لو، انشاءاللہ پھر اللہ پاک آپ کو اخروی نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ دنیا کی تکلیف اور سختی ہے، اس کو تھوڑا سا اور برداشت کر لو۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم نبیوں کے سلطان کی شہزادی ہو، عالی شان رہو۔ ہاں جی، ہم تھوڑے سے منصب پہ چلے جائیں تو اپنے بچوں کہتے ہیں موج کرو، اب تمہارا باپ یہ لگ گیا ہے۔ ادھر دیکھیں، میرے محبوب سے بڑا بھی کوئی بادشاہ ہو سکتا ہے، میرے محبوب سے بڑا بھی کوئی سروکار ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کے سارے خزانوں کی چابیاں جسے اللہ وحدہ لا شریک ہاتھ میں تھما دے، کیا میرا اللہ منع فرماتا ہے حبیب آپ عالی شان زندگی نہ گزاریں؟ یہ ساری کائنات کی نعمتیں وحدہ لا شریک نے مصطفیٰ کے لیے تو پیدا فرمائی تھی، لیکن وہ محبوب جن کا اختیاری زندگی تھی، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی پریشان نہ ہونا، اور وہ پریشان ہوئی بھی نہیں تھیں، اس پر خوش تھیں۔ ہاں جی، ہم تو تھوڑا سا پریشان ہو جائیں اپنے ماں باپ کو جینے نہیں دیتے۔ ہاں جی، ہم اپنے ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا ہے بابا، آپ نے لوگوں کے والدین اپنے بچوں کے لیے یہ کچھ کرتے ہیں، آپ نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم اپنے ماں باپ کو اتنا پریشان کرتے ہیں، لیکن صدقے جائیں سرکار کی شہزادی کو، یہ بھی اولاد ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی اولاد عطا فرمائے، اللہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنے کی توفیق دے۔ میرے حبیب نے فرمایا میری شہزادی گھبرانا نہ، تھوڑا سا آنکھوں سے آنسو سرکار کے آئے پر سرکار کی بیٹی کی آنکھوں سے آنسو نہ آئے، یہ دیکھ کر کہ میں کس لباس میں بیٹھی ہوں۔ نبیوں کے سلطان کی اتنی بڑی شہزادیوں کے ساری کائنات کی شہزادیاں ایک طرف، مصطفیٰ کی شہزادی ایک طرف، کائنات کے سارے شہنشاہ ایک طرف، میرے نبی شہنشاہ ایک طرف، لیکن سرکار نے اپنی بیٹی کو فرمایا میری شہزادی گھبرانا نہ، یہ چند دن کی سختی ہے، اس کو برداشت کر لو، اللہ اخروی ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ آپ دیکھو گے تو کہو، جس کے بارے میرے نبی نے فرمایا ایسی نعمتیں میرے اللہ نے اپنے حبیب کے غلاموں کے لیے تیار رکھی ہیں جن کے بارے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کان نے سنا ہے۔ اتنی حسین نعمتیں میرے اللہ نے تیار کر رکھی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ ہے، اور وہاں اللہ میزبان ہوگا اور مصطفیٰ کے غلام مہمان بنیں گے، تو کیا ہی پیارا مہمان ہوگا جو اللہ کے ہاں ہوگا، اور میزبان جس کا اللہ ہو اسے اور کیا چاہیے۔ تو میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں کا بھی دل چھوٹا نہ کرنا، لیکن صدقے جائیں سرکار کی زندگی پر، سرکار کے اصحاب کی زندگی پر قربان جائیں کہ جن کا سر ڈھکتا ہے تو قدم ننگے ہیں، جن کے قدم پہ چادر آتی ہے تو سر ننگا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے بادشاہ ہوں، جب آپ کو ایک چادر ملے جس سے آپ کا پورا قمیص بھی نہ بنے، اور آپ کا شہزادہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں جو چادر آئی تو آپ نے اپنے والد کو تحفے میں دے دی، ابا جان آپ اپنا لباس مکمل کر لیں میری خیر ہے۔ جب آپ نے اپنا لباس مکمل کیا تو مسند پہ جا کے بیٹھے تو لوگوں نے پوچھا ہے فاروق آپ نے اپنے لیے 2 چادریں رکھی اور ہمیں 1 چادر دی ہے؟ یہ مصطفیٰ کے وہ غلام بادشاہ ہیں جن کے سامنے رعایا کو سوال کرنے کی پوری اجازت تھی اور پورا اختیار تھا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا میں نے 2 چادریں نہیں لی، میں نے 1 ہی چادر لی ہے۔ میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا عمر بادشاہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خود کے لیے آسائشیں ڈھونڈے اور آپ کے لیے۔ آپ ایسا کھانا کھا رہے تھے، صحابی رسول آپ کے پاس آئے جس میں ذائقہ نہیں تھا، ذائقہ بالکل نہیں تھا، انہوں نے تھوڑا سا کھایا تو عرض کی حضور آپ کے لیے شہنشاہی شاہانہ کھانا نہ بھیجا جائے؟ تو آپ نے آگے سے سوال کیا کیا ایسا کھانا جو مجھے دینا چاہتے ہو یہ ہر مسلمان کو میسر ہے؟ ہر مسلمان کو میسر ہے؟ عرض کی حضور نے فرمایا پھر جیسا میرے حبیب کا ہر غلام کھائے گا عمر بھی ویسا ہی کھانا کھائے گا، بے ذائقہ کھانا میں ویسا ہی کھاؤں گا جیسا میرے نبی کے غلام کھاتے ہیں۔ تو آپ نے کہا مجھے چادر 1 ہی ملی ہے، لیکن میرے بیٹے نے مجھے اپنی چادر تحفے میں دی ہے، بابا آپ کا لباس پورا ہونا چاہیے، آپ وقت کے خلیفۃ المسلمین ہیں، تو میں نے اپنے بیٹے کی چادر لے کر اپنا لباس پورا کیا۔ یہ مت سوچنا کہ میں نے وہاں سے لیا ہے، ادھر کوئی نہیں آتا، لیکن جب بھی آتا ہے سرکار کے ذکر پہ، ارے جس کی وجہ سے ہم آسائش میں ہیں، ہمارے پاس 10 جوڑے ہیں وہ مصطفیٰ کے صدقے سے ہیں، ہمارے پاس عالیشان کوٹ پہننے کے لیے، لیکن سرکار کے پاس تو ایسا ظاہری نہیں تھا، ویسے تو سب کچھ میرے محبوب کے پاس تھا، میرے محبوب کے شہزادوں کے پاس اتنے عالیشان ہیٹر نہیں تھے یا اتنے آسائشی لحاظ کے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی صدقے جائیں زبان پر شکر ہی شکر تھا۔
آج ہماری کیفیت کیسی ہے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، مر گئے ایسی ہماری زندگی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں وعدہ لا شریک ہمارے اوپر کرم فرما۔ یہ وہ تھے کہ جن کے پاس ظاہری دیکھنے کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں تھا، حقیقت میں تو سب کچھ تھا، لیکن ان کے لبوں پہ شکر ہی شکر تھا۔ آج حقیقت میں ظاہراً ہمارے پاس سب کچھ ہے، گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، کپڑا بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہیں کچھ نہیں ہے۔ آج ہمارا کاروبار چلتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کیسا چل رہا ہے، تو کہتے ہیں بس برا حال ہے۔ کبھی زبان سے یہ نہیں کہا شکر الحمدللہ جتنے میرے اوقات ہے اس سے زیادہ اللہ نواز رہا ہے۔ ہاں، یہ کبھی ہمارے لبوں پہ نہیں آیا۔ ہم کہتے ہیں مر گئے، ہاڑے مر گئے، کوئی بات نہیں، حال ہی نہیں، مندہ ہو گیا۔ یہ مندہ جو آج ہے نا ہمارے لبوں کی وجہ سے، ہماری بولیوں کی وجہ سے۔ ہم جس دن مشترکہ طور پر ہم جس دن یہ کہنا شروع کر دیں شکر الحمدللہ جتنا رب نے دیا ہے اوقات سے بڑھ کر دیا، یہ مندے سارے ختم ہو جائیں گے، یہ سارے مندے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ہم نے جب اپنے بیٹے کی خوشی آتی ہے یا دنیا داری کا موقع آتا ہے پھر پتہ نہیں کہاں سے نکال کر آتے۔ بازار میں چلے جائیں نا تو ہماری عورتیں وہاں 50 ہزار کی شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں، گھر آ کر کہتی ہیں مندہ حال ہے۔ اور جب مندہ ہے تو شاپنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ بازار کیسے سجا بھرا پڑا ہے، بازار کیسے آباد ہے؟ اگر برا ہے تو اللہ دے رہا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، تاکہ کسی کو کوئی مانگنے نہ آ جائے ہم سے، کوئی سوال کرنے نہ ہم سے آ جائے۔ ہماری یہ کیفیت رب دے بھی رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، لیکن صدقے جائیں ان پر کہ جن پر ظاہراً کچھ نہیں تھا پھر بھی کہتے تھے شکر الحمدللہ مالک نے بہت نوازا ہوا ہے۔ یہ اصل زندگی ہے، یہ اصل بادشاہی ہے کہ اللہ جسے نعمت دے وہ شکر کر لے، اور جسے اللہ نعمتیں دے وہ کہے کچھ بھی نہیں ہے، وہ کنگال ہے، اس کے پاس حقیقتاً کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ جس کے پاس شکر کی دولت نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں سب کو شکر کی دولت سے مالا مال فرما، سرکار کی غلامی کی دولت سے مالا مال فرما۔ یار اپنے اس محبوب کی زندگی دیکھ کر وقت گزارے کہ بوریے کا لباس ہو اور جسم کے اوپر سرکار کے نشانات ہوں، چمڑے کا تکیہ ہو، اندر یار وہ ناریل کے ساشے ہوں، سر کے اندر چپ بھی رہے ہوں، لیکن مصطفیٰ بآرام سکون کے ساتھ آرام فرما رہے ہوں، یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ اللہ کا پیار ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اسی کو کہتے ہیں کہ رب فرماتے ہیں میرا بندہ جو ہے نا، مصطفیٰ کا جو سچا غلام ہے، ایمان والا، وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کائنات کے کوئی فرد کسی اور سے کر ہی نہیں سکتا، اور وہ محبت مصطفیٰ کی اپنے رب سے ہے، ہیں جی، جو رب سے ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے لے کر ہر رحمت کا فرشتہ ہے، حضور یہ سارے پہاڑ سونے کے بن جائیں، اگر آپ فرمائیں تو یہ سارے پہاڑ سونے کے بن جائیں۔ میرے محبوب نے فرمایا نہیں، مجھے یہ سونے کے پہاڑ نہیں چاہیے، مجھے تو بس اللہ کی رضا چاہیے، مجھے بس اللہ کی محبت چاہیے بس۔ اور سرکار نے یہ سب کچھ کیوں قبول نہیں کیا؟ تاکہ میرا کوئی غریب غلام جس کے پاس ظاہراً دولت کم ہو، کہیں وہ دل چھوٹا نہ کر لے، میں ایسی زندگی گزار جاؤں کہ جب بھی اس کی نظر میری سیرت پہ پڑے اسے دل پہ سکون آ جائے، وہ یہ دل نہ چھوٹا کرے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں میں زندگی جو خوش ہیں، خوشحال ہیں، وہ تو اپنی زندگی گزاریں گے ہی نا۔ خوشحال ہونا کوئی عیب نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا انعام ہے، ہاں اس پہ شکر نہ کرنا یہ عیب ہے۔ میرے محبوب نے اپنی زندگی اختیاراً ہمارے جیسی گزاری، بلکہ ہم تو پھر بھی بہت کچھ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ بالکل غریبانہ زندگی گزاری، تاکہ میرے غریب جو غلام آئیں گے نا، جن کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہو تو وہ پریشان ہو، انہیں یہ بھی پتہ چلے کہ ایک ماہ تک ان کا نبی کچھ نہیں کھاتا رہا، ایک ماہ تک پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزارتا رہا۔ یہ ہم نے نہیں دیکھا کہ سرکار کے دور میں ایسا بھی تھا۔ ہم 3 وقت کھا کر بھی کہتے ہیں سرکار کا ذکر کہاں ہے؟ صدقے جائیں مصطفیٰ پہ، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمیں نواز رہے ہیں۔ صدقے جائیں اللہ کی نوازشات اور عنایات پر، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم سے روزی بند نہیں کی جا رہی بلکہ ہمیں عطا کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو بزرگو، آج وقت ہے اپنے نبی کو راضی کرنے کا، اپنے رب سے رجوع کرنے کا۔ لہٰذا اپنے رب سے رجوع کریں اور قرآن سے رجوع کریں، نماز سے رجوع کریں۔ انشاءاللہ یہ دنیا میں اگر کچھ ملے نہ آخرت میں آپ کو وہ کچھ نصیب ہوگا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے کہ یہ بھی کچھ عطا ہوتا ہے انشاءاللہ، کیونکہ نبی پاک فرما گئے تمہاری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، تمہارے کان نے کبھی سنا نہیں ہوگا، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، سارے انعامات کی بارشیں تم پہ ہوتی چلی جائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ سرکار کی غلامی میں وقت گزار جاؤ، سرکار کی محبت میں۔ وعدہ لا شریک کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی سیرت کو سینے سے لگا کر زندگی شکر کے راستوں پہ چل کر گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔